جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی درخواستیں خارج کرنے والے ججز کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے۔ اہم نکات کیا ہیں، کیا اس میں باتیں کی گئی ہیں؟ اور یہ صاحب 100 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا، اس میں جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے، جبکہ باقی جو ججز ہیں جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین نے اس میں درخواستیں جو خارج کی تھیں، لیکن بڑے اہم پوائنٹ ہیں، نکات ہیں، وہ میں آپ سے کہوں گا کہ ذرا بتائیں کہ اس میں سب سے بڑا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جو نقطہ جو ہے وہ کہتے جو ہیں کہ میں آپ یہاں پر سمپل سی بات بتا دوں۔ جیسے عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس ہیں انہوں نے لکھا ہے یہ فیصلہ، It is admitted that the 3 London properties belonging to Mrs. Issa, Sarina Issa likha hua, and her children, that 2 of the properties, namely 40 Auckland Road and 90 Adelaide Road, were purchased in 2013 when the learned petitioners was holding the public office as the Chief Justice of Pakistan High Court. And the properties were undeclared in the wealth statement of Mrs. Issa and the learned petitioner. انہوں نے کہا یہ 4 پراپرٹیز جو ہیں یہ اس وقت خریدی گئی ہیں جب قاضی عیسیٰ صاحب جو تھے چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور مسز عیسیٰ اور ان کے بچے جو تھے ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں نہ قاضی عیسیٰ نے ان سٹیٹ کو اپنا کو ذکر کیا اور نہ مسز عیسیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ they are answerable at the bare minimum against the same benchmark applied to ordinary public servants. کہ جس طرح ایک عام بیوروکریٹ ہے، ایک عام جج ہے، ایک عام جرنیل ہے، اس کو اس بات کی کے لیے آنسریبل ہونا پڑے گا، ویسے ہی ان کو بھی آنسریبل ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا ہے کہ اصغر خان جج کیس کے اندر باقاعدہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ججز were declared to be in the service of Pakistan and that because judges occupy an office in connection with the affairs of the federation. تو ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سب سے اہم ترین بات یہ کی ہے کہ ججز اور عوام دونوں آنسریبل ہیں، لیکن ججز کا فورم علیحدہ آنسریبل ہونے کا، اس کے لیے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل نے لکھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات جس کے اوپر اصل میں 6 اور 4 کی آپس میں ہوئی تھی، انہوں نے ایک کیس بھیجا تھا ان کا براہ راست اس کو اپنا ایف بی آر کو، اس کی جائیدادوں کا آپ جائزہ لیں، جس کے خلاف جسٹس قاضی عیسیٰ جو تھا وہ اپیل میں چلے گئے تھے کہ میرا کیس وہاں پر کیوں بھیجا ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بھیجا گیا ہے 184(3) کے تحت یہ کیس جو تھا، یہ تو the court held that the judicial direction issued to FBR under Article 184(3) and 197 of the Constitution was factually and legally well founded. اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے انڈیا کا، کینیڈا کی، باقی ججز کی ججمنٹ کوٹ کی، انہوں نے پاکستان کے ججمنٹ کوٹ کیے، ان میں PLT 160 سپریم کورٹ in which the court adjudicated on a charge of tax evasion leveled against a high court judge and recommended his removal thereon. ایک ہائی کورٹ جج کو ریموو کیا، اس کے اندر جسٹس اخلاق ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد they also referred the case titled the President versus Mr. Justice Shaukat Ali PLD and SJC applied the principle of the company law to recommend the removal of the high court judge. وہ کہتے یہ ہیں کہ سرینا عیسیٰ وہاں جائیں، اپنی ٹریل دے، اگر وہ ٹریل ثابت کر لیتی ہیں تو بسم اللہ، اور اگر وہ ٹریل ثابت نہیں کر سکتی تو پھر پوچھا جائے گا اب بتائیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، اب پھر کس سے پوچھا جائے گا؟ فائز عیسیٰ کو پبلک آفس۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ similar examples are available in the foreign jurisdictions such as India and Canada. اس میں انہوں نے ایک کیس دیا، attending the Justice Soumitra Sen of the Calcutta High Court was charged with appropriating around 33 lakh as a court-appointed receiver in 1993. He was found guilty by an inquiry committee constituted by the chairman of the Rajya Sabha. اچھا جی۔ On 10/9/2010 and he later resigned. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمیٹی جیسے بنائی تو انہوں نے کہا بھائی جان میرا ریزگنیشن تو میں وہاں پیش نہیں ہوتا ہمارے سبھا کے اندر، اور انہوں نے کہا the assertion that she could fully explain the source of the funding of the property was implicit in her statement. Equally, her stand acknowledged. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں کہا تو پھر آپ کو FBR جانے میں کیا تکلیف ہے، آپ کیوں نہیں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ وہاں پر FBR جائیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت جو ہے یہ اس کے اندر کوٹ کی ہے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا
فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْكَ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اور جب ان کی بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ اگر بڑے لوگ جو ہیں، اگر بڑے لوگ خواہ وہ جج ہوں خواہ کوئی اور ہوں، وہ اگر کھلی نافرمانی اس طرح کی کریں اور اوائڈ کریں قانون کا سہارا لے کے اور جوڈیشل اس کا سہارا لے کے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بستی جو ہے یہ تباہی اور بربادی کے کنارے پہنچ سکتی ہے۔ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے، اب یہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جج میں اگر 17 ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے، تو 5 اس طرف لگا لیں، 4 اس طرف لگا لیں جنہوں نے فیصلہ کیا۔ اب جب 5 آپ پورے 10 لگا لیں، ایک اس میں جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ ملک صاحب جو ہیں، جس کے بارے میں ان کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ 5-6 کی ججمنٹ کا بھی ایک کنفیوژن یہ ہے کہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے، تسلط کیا کہ نہیں کیے، وہ اس کو کنفیوژن کو چھوڑ دیں۔ 5 اور 4 9 باقی رہ گئے 8 اب باقی یا تو 8 ججوں کا بینچ بنے گا مکمل طور پہ ان کو نکال کے، اچھا، کیونکہ یہ 4 اور 5 ایک طرح، تو باقی 8 ججوں کا بینچ بنے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد، یا پورا ایک فل کورٹ بینچ بنے گی، کیونکہ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ اب ایسے انٹینگلڈ ہو گیا ہے۔ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ جب بڑے لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں اور دھماکے مارے تھے، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ فیصلہ بڑا کمزور فیصلہ ہے، کیونکہ 40 صفحے انہوں نے اخلاقیات کا درس دیا، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، یہ ہونا چاہیے جج کو اکاؤنٹیبل۔ آخر میں ان کو کہا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں فائز عیسیٰ کی بیوی میں سرینا عیسیٰ جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ فائل ہولڈر ہے، تو جج کا کوئی اس پہ اختیار ہی نہیں۔ تو اگر یہ اس کا کوئی ریزن نہیں دی انہوں نے کہ پھر باقی لوگوں پہ نیب کا قانون کیوں لگتا ہے، پھر نواز شریف کے اولاد پہ کیوں لگتا ہے، پھر زرداری کی اولاد پہ کیوں لگتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑی آسانی سے ٹوٹ جائے گا۔ اس میں بھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر یہ اس کا بھی فل بنا تو پورا بہاؤ یہ ہونا چاہیے تھا اس کا، پورے فیصلے کا 40 صفحے جو انہوں نے اتنی شاندار تقریریں کی، انصاف کی، عدل کی، دنیا کی، بہاؤ یہ ہونا چاہیے تھا اوکے سرینا عیسیٰ چونکہ ایک ایماندار خاتون ہے اس لیے اس کو فوراً FBR کے سامنے اپنی منی ٹریل دے دینی چاہیے تاکہ ججوں کی عزت بحال ہو سکے اور لوگ ججوں پہ اعتماد کر سکیں، لیکن انہوں نے اس کو اوائڈ کر دیا، انکم ٹیکس کے قانون کا بہانہ لے کے اور پروسیجرل چیزوں کا بہانہ لے کے۔ یہ پروسیجرل چیزیں زیادہ تر کاؤنٹ نہیں کیا کرتی جوڈیشری کے اندر، یہ رہ جاتی کرتی ہیں۔ یہ فیصلہ آنے کے بعد چلیں جی دیکھتے ہیں آگے کیا اس کا پیش رفت ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو کس طریقے سے آگے سنا جاتا ہے۔ یا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔